بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی بات کے ساتھ میں ہوں فواد احمد. ناظرین، 2 روز قبل ہماری ملاقات وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات جناب فاروق حبیب سے ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ میڈیا مالکان، میڈیا ورکرز میڈیا اتھارٹی بل کو پڑھے بغیر، اس کو سمجھے بغیر، اس کی روح کو جانے بغیر اس پر تنقید کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بل میڈیا کی بہتری کے لیے، یہ بل میڈیا ورکرز کی بہتری کے لیے، یہ بل پاکستان میں میڈیا کے ایک نئے دور کا آغاز کرے گا. آخر معاملہ کیا ہے؟ فاروق حبیب صاحب یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس کی بیجا مخالفت کی جا رہی ہے؟ فواد چودھری صاحب یہ بار بار کیوں کہتے ہیں کہ اسے پڑھے بغیر، اسے سمجھے بغیر، اسے جانے بغیر، اس کے اثرات کو سمجھے بغیر اس کی مخالفت کی جا رہی ہے؟ ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان صاحب پہ تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جس نے اڈے نہ دینے کی بات کی تھی اس نے ہوٹل دے دیے. آخر معاملہ کیا ہے؟ کیا حکومت امریکہ کے سامنے پسپا ہونے کی کوئی پالیسی رکھتی ہے؟ معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ فاروق حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کی بات کرتے ہیں. ایک تاثر یہ جا رہا ہے، ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل جو آپ لوگ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ منظور کرانا چاہ رہے ہیں، جس کا فریم ورک آپ پاکستان میں بنانا چاہتے ہیں، یہ بل دراصل میڈیا کے اوپر ایک کنٹرول کی کوشش ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ نہیں دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان تمام سٹیک ہولڈرز سے ہم نے مشاورت کی ہے اور یہ مشاورت کا عمل جاری ہے. ابھی تو یہ ایک کانسیپٹ ہے، ابھی تو یہ اس کا جو قانونی ڈرافٹ ہے وہ بننا ہے، وہ سامنے آئے گا. لیکن اس سے قبل ہم نے جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا. اسی فیصلے کے تحت ہم نے تمام جو باڈیز ہیں، چاہے وہ جرنلسٹ کی ہوں، چاہے وہ پی بی اے ہو، اے پی این ایس ہو، سی پی این ای ہو، پی ایف یو جیز ہوں اور پریس کلبز ہوں، چاہے وہ میڈیا ورکرز کی تنظیمیں ہوں، ان کے ساتھ ہم نے اس اپنے جو کانسیپٹ پیپر کو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اس کے ساتھ ان کو شیئر کیا ہے. بنیادی طور کے اوپر اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ڈیفرنٹ لاز ہیں، مثال کے طور کے اوپر اس کے اندر پریس کونسل آف پاکستان ہے، جس میں اگر کسی کو کوئی شکایت ہوتی ہے درخواست لے کے جاتا ہے. آڈٹ بیورو ہے، اے بی سی ہے جو اخبارات کو اے بی سی سرٹیفائیڈ کر کے دیتی ہے. پی ٹی اے ہے جو کہ 3G 4G اور ڈیجیٹل کا آسپیکٹ کو جو ہے وہ دیکھتا ہے. موشن پکچرز ایکٹ 1979 ہے. پیمرا ہے جو کہ 2002 میں بنا، جو کہ ٹی وی چینلز کو دیکھتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس آئی ٹی این ای ٹرائبونل ہے جس میں پرنٹ میڈیا کے صحافیوں کو یہ ایکسیس ہے کہ وہ جا کر اپنے سیلری، اپنی جاب انفورسمنٹ کے کانٹریکٹ کے اوپر جا کر وہاں درخواست دائر کرتے ہیں، اس کو چیلنج کرتے ہیں. پریس رجسٹرار کا دفتر ہے. یہ تقریباً 7-8 ایسے قوانین ہیں جو ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر اپنا کام کر رہے ہیں. ان کو ہم کنورج کر کے ایک ایکٹ بنانا چاہ رہے ہیں جس کا نام ہوگا پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ہم کرنے کیا جا رہے ہیں؟ بنیادی طور کے اوپر سب سے بڑی چیز جو کہ میں سمجھتا ہوں، چاہے وہ ورکنگ جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ میڈیا ورکرز ہوں، ہمارے پاس بہت سارے ایسے شکایات لے کر آتے تھے کہ جی ہمیں ہماری تنخواہیں نہیں مل رہی، ہمیں ہماری جاب سے جو ہے وہ بغیر کسی کوجنٹ ریزن کے جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا ہے. تو ان صحافیوں کے پاس کسی قسم کا کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں تھا جہاں جا کر وہ اپنی شکایت کو ایڈریس کرا سکیں، اپنے گریونس کو ایڈریس کروا سکیں. ہمیں وہ یہ کہتے تھے جی آپ فلانے ادارے کے اشتہارات کی پیمنٹ روک دیں اور ہماری تنخواہوں کی ادائیگی کر دیں. ہم نے کہا یہ تو میکانزم ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا یہ کام ہے. بنیادی طور کے اوپر ہم نے اس کو آئی ٹی این ای کا ایک فورم تھا جس میں صرف پرنٹ میڈیا کے صحافی جا سکتے تھے، بالکل ٹھیک. اس کو ہم نے الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں کے پاس کوئی فورم نہیں تھا، تو اس کے لیے ہم ایک ایسا فورم کریٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہوگا میڈیا کمپلینٹ کمیشن. اور اس اتھارٹی کا جو قیام ہے، اس قیام کے اندر جو ایک کمیشن بنے گا جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہوگی، اس میں جو میڈیا کمیشن ہے اور میڈیا ٹرائبونل جہاں اس کی اپیل جا سکتی ہے، اس کی جو کمپوزیشن ہے اس کو اپوائنٹ کرنے کے لیے ہم ایک کمیشن بنا رہے ہیں، جس کمیشن میں 4 جو نمائندے ہوں گے وہ ایمیننٹ سٹیزنز آف پاکستان ہوں گے، 4 نمائندے جو ہے وہ میڈیا سے ہوں گے. جو میڈیا کمیشن کے اندر میڈیا کمپلینٹ کمیشن اور میڈیا ٹرائبونل کے جو ذمہ داران ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کریں گے، اور یہ میڈیا کمپلینٹ کمیشن 21 روز کے اندر فیصلہ کرے گا اپنے صحافیوں کی کسی قسم کی شکایت کے حوالے سے یا عام پبلک کی شکایت کے حوالے سے
فاسٹ ٹریک کہہ لیں، اور اس کی جورسڈکشن کے اندر جو جورسڈکشن پورا پاکستان ہوگا، لیکن جو ان کی پریزنس ہوگی وہ نہ صرف اسلام آباد میں تو ہوگی لیکن لاہور میں، ملتان میں، سکھر میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں ہوگی، تاکہ بلا وقت جو ہے یہ جو میڈیا کمپلینٹ کمیشن ہے یہ اپنا کام جاری رکھ سکے اور لوگوں کو وہاں پر تیزی سے فیصلہ جو ہے وہ مہیا کر سکے۔ اب ان جو لاز ہیں، ان میں سے بہت سارے لاز ہیں جو کہ 1970 کے بعد ان کے اندر کوئی تبدیلیاں نہیں آئی، ماں سوائے پیمبرا کے لاء کے جو 2002 میں بنا۔ اب 40 سے زائد کرنٹ افیئر کے ٹی وی چینلز ہیں پاکستان کے اندر، اسی طریقے سے انٹرٹینمنٹ کے چینل ہیں، اسی طریقے سے ان کو پیمبرا ریگولیٹ کرتا ہے۔ اب پیمبرا کی جو ریگولیشن ہے اس کے اندر پیمبرا کے پاس ایک بہت بڑی تعداد کے اندر پیسے جمع ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے میڈیا صحافیوں کی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرنے ہیں، وہ اس طریقے سے وہ خرچ نہیں کر پا رہا۔ تو اس سے جو حکومت کے وسائل، جو عوام کے ٹیکس پیئر کے جو وسائل جو ڈیفرنٹ اداروں میں خرچ ہو رہے تھے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک اتھارٹی بنا کر ایک تو فائنینسز کی بجٹ کی بھی سیونگ ہوگی، دوسرا جو اداروں کی کارکردگی ہے ان کی ایفیکٹونیس کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ITNE میں 10,500 کے قریب درخواستیں موجود ہیں پرنٹ کے صحافیوں کی، لیکن فیصلہ صرف 750 کا ہوا ہے۔ فاروق صاحب تھوڑا سا میں نا اس کے اوپر ایک ایک کر کے تمام جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں اس کے اوپر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ جو تمام لوگ ہیں، خاص طور پر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، بلاول بھٹو صاحب نے 2 روز پہلے ایک رد عمل دیا، شہباز شریف صاحب کراچی میں صحافیوں سے ملے، PBA کے عہدیداران سے ملے، PBA پوری کیمپین چلا رہی ہے جو ٹی وی کے اوپر اشتہارات کی صورت میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایک بنی ہوئی ہے، APNS جو ہے وہ اخبارات میں اشتہار دے رہی ہے۔ یہ ساری صورتحال کے اندر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے نیب ہے، جس طریقے سے 1 ونڈو آپریشن کے ذریعے حکومت اپنے مخالفین کو فکس کر رہی ہے نیب کے ذریعے، اس طریقے سے اس ٹریبیونل کے ذریعے میڈیا مالکان کو، میڈیا ورکرز کو، میڈیا سے متعلق لوگوں کو فکس کیا جائے گا، کیونکہ 1 ونڈو آپریشن ہوگا، اس لیے کنٹرول آسان ہوگا، اور گورنمنٹ جو ہے وہ ایبسولوٹ کنٹرول کی طرف جا رہی ہے۔ آپ اس کا کیسے رسپانس کریں گے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایبسولوٹ کنٹرول تو جو ہے وہ کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا بنیادی طور کے اوپر۔ تو دیکھیں ایشو کیا ہے، ایشو یہ ہے کہ جو ہمارے میڈیا کے ادارے ہیں، پوری دنیا کے اندر ریگولیشن ہوتی ہے، پوری دنیا کے اندر ایک پورا ایک فریم ورک جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ یہ جو قوانین ہیں یہ کوئی ہم نئے قوانین نہیں بنا رہے، ہم نے اس میں برطانیہ کا آفکام کو سٹڈی کیا، اس میں ہم نے سنگاپور کا قانون کو سٹڈی کیا، آسٹریلیا کے قانون کو سٹڈی کیا، ملیشیا کے قانون کو سٹڈی کیا کہ وہاں پر کس طریقے سے ایک ریگولیٹری فریم ورک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ ابھی بھی پیمبرا کا جو ہے وہ ریگولیٹری فریم ورک موجود ہے۔ اگر کسی کو قدغن نہیں لگانا مقصود ہو تو آپ پیمبرا کے جو موجودہ قوانین ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد پولیسنگ نہیں ہے، ہمارا مقصد ڈیولپمنٹ سائیڈ ہے میڈیا کی۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے فیک نیوز۔ فیک نیوز جو ہے اس کو کوئی بھی انکریج نہیں کرتا۔ مثال کے طور کے اوپر ایسی خبر چلتی ہے جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے، نہ پاؤں ہوتا ہے، ٹیبل سٹوری ہوتی ہے۔ اب ذمہ دارانہ صحافت کا تو یہ عمل ہے کہ آپ ذمہ دارانہ صحافت کا کام کریں۔ اس طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ تمام جتنے بھی میڈیا کے ادارے ہیں ان تمام اداروں کی بھی یہ ذمہ داری عائد بنتی ہے کہ وہ اپنے ایڈیٹوریل بورڈ کو اتنا تگڑا کریں، اسے اتنا مضبوط کریں، اس نظام کو اتنا مضبوط بنائیں کہ فیک سٹوری کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہو، فیک نیوز سامنے نہ آئے۔ اب یورپین ڈس انفارمیشن EU ڈس انفارمیشن لیب میں یہ سامنے آیا کہ بھارت نے 750 ویب سائٹس بنائی ہوئی تھیں، لوگوں کے فیک ڈیجیٹل اکاؤنٹس بنا کر مشہور لوگوں کے وہ پاکستان کے خلاف فیک نیوزز پبلش کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جو ان کی نیوز ایجنسی ہے بھارت کی، وہ فیک نیوزز جو ہے وہ پبلش کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک خبر جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر میسج آتی ہے، واٹس ایپ سے فیس بک پہ جاتی ہے، فیس بک پہ ٹی وی پہ آ جاتی ہے، ٹی وی سے وہ اخبار میں آ جاتی ہے۔ اس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے، نہ پاؤں ہوتا ہے، نہ کوئی کنفرمیشن ہوتی ہے۔ تو اب تو ایکچولی آپ کا موبائل فون ہی آپ کا اخبار، آپ کا ٹی وی، آپ کا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ بن چکا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہے، کوئی کارروائی کرنی ہے، تو آپ کے پاس یا ایک فورم ہونا چاہیے یا آپ ڈیفرنٹ فورمز میں جائیں گے۔ تو اگر خبر ایک ہے اور وہ تمام فورمز کے اوپر ریگولیٹ کر رہی ہے تو اس کو ڈیل کرنے کے حوالے سے بھی آپ کے پاس ایک سسٹم جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پوری طرح سے سمجھے بغیر
چلیں پی بی اے کی یا اے پی این ایس کی تو میں بات نہیں کرتا، ان کے ساتھ ہم انگیج بھی کر رہے ہیں. جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں. نہ بلاول نے اس کے قانون کو، اس کے فریم ورک کو، جو کنسیپٹ پیپر ہے اس کو دیکھا، نہ شہباز شریف نے دیکھا، بلکہ ہم خود کنسلٹیٹو پروسیس کو ہم نے خود شروع کیا. ہم نے خود لوگوں کو ریچ آؤٹ کیا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں سے لے کے گئے، پارلیمنٹ کی مشترکہ سٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا. اب اس کو ہم جو پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی ہے اس کے سامنے بھی اس کو رکھ رہے ہیں. تو ہم خود جا رہے ہیں. ابھی یہ اسمبلی میں قانون بن کے ٹیبل نہیں ہوا، ابھی قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ شروع نہیں ہوئی، لیکن ہم اس سے پہلے کنسلٹیٹو پروسیس کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر ایک رائے عامہ جو ہے وہ قائم کر سکیں. اچھا فاروق حبیب صاحب، اس میں یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ 25 کروڑ تک جرمانہ ہوگا، یعنی کہ ایک چینل کا سال کا ریونیو اتنا نہیں ہوتا. اگر آپ ایک سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر کے چینل کی بات کریں تو اس کا ریونیو سال کا اتنا نہیں ہوتا 25 کروڑ پہ، جتنا آپ اس پہ جرمانہ لگانا چاہ رہے ہیں. پھر صحافیوں کو سزائیں دینے کی بات بھی ہو رہی ہے. تو اس سے شکوک و شبہات پھیل رہے ہیں کہ شاید آپ میڈیا آؤٹ لیٹس کو بند کرنا چاہتے ہیں، صحافیوں کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں فیک نیوز کے نام پر، صحافیوں کو جو ہے وہ پابند سلاسل کرنا چاہتے ہیں. اس تاثر کی کیسے نفی ہوگی، کیسے اس کا رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں، پہلے جیسے میں نے آپ کو کلیریفائی کیا کہ صحافی اور میڈیا ورکرز کے لیے تو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بے شمار ان کے فائدے کی چیزیں ہیں. جس طرح ان کا کانٹریکٹ انفورسمنٹ، ان کی سیلریز، اس کے اتصال کو روکنے کے حوالے سے پورا میں نے آپ کو پروسیس بتا دیا. اسی طریقے سے کسی قسم کی ایسی سزا نہیں ہے جو کہ کرمنل جسٹس سسٹم کا حصہ ہے، جس میں آپ کو فزیکل سینٹنس ہو سکتی ہے، آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جایا جا سکتا ہے. وہ تو اس کا حصہ نہیں ہے. صرف فائنز رکھے گئے ہیں، اور وہ میکسیمم فائن پرپوز ایک کیا گیا ہے 250 ملین کا، جو کہ ڈیٹرنس کے لیے. اگر آپ تمام ایسے چینلز جو کہ ذمہ دارانہ طور کے اوپر رپورٹنگ کرتے ہیں، ذمہ دارانہ طور کے اوپر صحافت کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس سے کسی قسم کا کوئی ڈرنے کی، کسی قسم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی بھی پیمرا جرمانہ کرتا ہے، پیمرا میکسیمم 10 لاکھ روپے تک ابھی بھی جرمانہ کرتا ہے. بہت سارے چینلز کو جو ہے وہ جرمانے اس حوالے سے ہوئے بھی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے صحافتی نظام کو مضبوط بنانا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو خبر کی جو اتھینٹسٹی ہے بالکل اس کو بھی ہم نے مضبوط بنانا ہے. بالکل ٹھیک. اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم نے کام کوئی بات نہیں ہو سکتی. فاروق صاحب، میں بالکل آپ کی کہہ رہے ہیں. نہ میرے خیال میں نہ کوئی، دیکھیں، نہ میرے خیال میں نہ کوئی صحافی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ، نہ ہی میرے خیال کے اندر کوئی میڈیا یہ چاہتا ہے کہ فیک نیوز کو جو ہے وہ پھیلایا جا سکے. اس حوالے سے پاکستان کا جو آئین ہے وہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ زیادہ کلیئر ہے. تو لہذا کسی قسم کی کوئی ایسی سینٹنس اس کے اندر شامل نہیں ہے جو کہ فزیکل سینٹنس جو ہے وہ شامل ہو. فاروق صاحب، میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آؤں گا تو تھوڑی سی بات میڈیا ڈیولپمنٹ بل کے اوپر بھی کریں گے اور بہت ساری بات پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی کریں گے آفٹر شارٹ پہ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق صاحب، میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کی بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ان کی سیلریز، ان کے کانٹریکچول ایشوز جو آتے ہیں میڈیا آرگنائزیشنز کے اندر، اس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی قانون سازی ایسی ہونی چاہیے کہ جو جلدی فیصلے کرے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جہاں اپوزیشن تنقید کر رہی ہے، جہاں شہباز شریف صاحب تنقید کر رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب تنقید کر رہے ہیں، پی بی اے پی این ایس، تمام ہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کہیں اس کے ذریعے جو ہے وہ صحافیوں کی آواز کو نہ دبا دے، کہیں حکومت یہ نہ کر دے کہ جو پاکستان کا انڈیکس ہے آزادی صحافت کے حوالے سے وہ مزید نیچے چلا جائے، کیونکہ یہاں پر سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے، یہاں پر ایسی سزاؤں کی بات بھی ہو رہی ہے کہ جو کرمنل سزائیں کہلائیں گی. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، سزاؤں کے حوالے سے تو میں نے پہلے آپ کو بالکل کہہ دیا، کسی قسم کی کوئی فزیکل سینٹنس جو ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، لہذا کلیئرٹی ہو جانی چاہیے. جہاں تک رہ گئی بات ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر اربوں روپے کا جو ایڈورٹیزمنٹ بجٹ ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کو مل رہا ہے. اور صرف ڈیجیٹل میڈیا کے اندر صرف پاکستانی ڈیجیٹل میڈیا کا پلیٹ فارمز نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی
ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، دیگر او ٹی ٹی پلیٹ فارمز ہیں، نیٹ فلکس ہے، یہ سارے پلیٹ فارمز موجود ہیں۔ اس میں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ ان یوزرز کی ہے، جس میں اگر میں اس کی تعداد آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دوں تو فیس بک کے جو ہے 7 کروڑ یوزرز ہیں پاکستان کے اندر۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس پاکستان میں جو ہمارے پاس واٹس ایپ کے یوزرز ہیں، اگر میرے پاس یہ سامنے ڈیٹا موجود ہے میں آپ کو اس میں تفصیلات اس کی بتا دیتا ہوں۔ ہمارے پاس 6.5 ملین جو ہے وہ واٹس ایپ کے یوزرز ہیں، جو کہ آپ سمجھ لیں 65 لاکھ کے قریب ہیں۔ اسی طریقے سے 56 ملین ہمارے پاس یوٹیوب کے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے پاس 37 ملین فیس بک کے ہیں، اور 20 ملین ہمارے پاس ٹک ٹاک کے ہیں جو فاسٹسٹ گروئنگ ایپ تھی، 7 ملین انسٹاگرام میں ہے، اور اس کے علاوہ ٹویٹر کے اوپر 8 ملین یوزرز ہیں پاکستان کے اندر۔ تو ان پلیٹ فارمز کو جو ریگولیٹ کرنے کا مقصد ہے وہ مقصد کسی انڈیویجول کو، انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر کو ریگولیٹ کرنا نہیں ہے، بالکل ٹھیک، لیکن ایسے فورم کے طور پہ، پلیٹ فارم کے طور پہ ریگولیٹ کرنے کے 2 مقاصد ہیں۔ ایک تو جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہوگا وہ حکومت ایڈورٹیزمنٹ پالیسی لے کر آئی ہے، وہ حکومتی اشتہارات کے ڈیجیٹل ایڈز کے لیے وہ اہل ہوگا۔ دوسرا وجہ یہ ہوگی کہ جو ان کا وہاں پر کنٹینٹ شیئر ہو رہا ہوگا، جس طرح برطانیہ نے یہ شرط رکھی، یورپ نے رکھی، نیٹ فلکس اور باقی او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کے لیے، کہ آپ کا جو 30% کنٹینٹ ہوگا وہ اس لوکل ملک کا ہوگا جہاں پر آپ کام کر رہے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے پاکستان بھی اس کے اوپر کام کرے گا کہ تاکہ ہمارا جو لوکل کنٹینٹ ہے، ہمارا جو لوکل لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر آ سکے۔ اسی طریقے سے جو فلم میکنگ ہے، موشن پکچرز ایکٹ کہتا ہے کہ فلم صرف سینما میں دکھائی جا سکتی ہے۔ اب آپ فلم جو ہے وہ اپنے موبائل فون میں بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ اپنے ٹی وی کے اوپر بھی دیکھ لیتے ہیں، یا کسی نے نئی فلم میکنگ کرنی ہے تو اس کے این او سی لینے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر ہم 1 ونڈو جو ہے وہ پرپوز کر رہے ہیں۔ تو اس میں وہ قوانین ہیں جن قوانین کے ذریعے ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، اور یہ ڈیجیٹل میڈیا سے جتنا ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے یہ سارا ان ٹیکسڈ ہے، حکومت کو اس سے ٹیکس بھی نہیں مل رہا۔ تو ایک طرف ہم نے اپنے ٹیکس نیٹ کو بھی بڑھانا ہے، تو یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ایک ریگولیشن کے اندر جب آئیں گے تو یہ ٹیکس نیٹ کے اندر یہ لوگ جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے۔ اس میں کسی انڈیویجول کو ریگولیٹ مقصد کرنا نہیں ہے، اس میں جو فورمز ہیں، جو پلیٹ فارمز ہیں جن کی لائکنگ، سبسکرپشن ایک حد سے زیادہ ہے، وہ لوگوں کو جو ہے وہ ریگولیٹ کریں گے، ان کو جو ہے وہ اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ اچھا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو نمائندگی ہے ان کی وہ صرف 4 ممبرز، یہ بھی بہت تھوڑے ہیں۔ حکومت اپنے افسران کو بٹھا کے، اپنے جو من پسند لوگ ہیں ان کو بٹھا کے اس کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرے گی، اور خود میڈیا کے اپنے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی نمائندگی صرف 4 ممبرز کی ہے۔ تو اس کی نمائندگی کو بڑھایا نہیں جا سکتا؟ اس کے تناسب کو بڑھانا کسی طریقے سے ممکن نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آج تک وہ اپنی پاور کسی کو دیتا ہے؟ ہم نے تو نہ صرف اس اتھارٹی کو انڈیپینڈنٹ رکھا ہے، بلکہ اس میں 4 لوگ حکومت کی بیوروکریسی کے نہیں ہوں گے، اس میں 4 لوگ وہ ہوں گے جو ایمیننٹ سٹیزنز ہوں گے، جن کا معاشرے کے اندر کوئی رول ہوگا، جنہوں نے معاشرے کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا ہوگا، اور 4 ہی لوگ میڈیا کے ہوں گے۔ ٹوٹل 8 لوگ تو ہوں گے اس میں، تو 50% نمائندگی میڈیا کو دے دی، 50% نمائندگی جو ہے وہ ایمیننٹ سٹیزنز کو دے دی ہے، تو اس کے علاوہ اعتراض رہ کیا جاتا ہے؟ دوسرا، آپ کے شو کی مناسبت سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اعتراضات تو ہمارے سامنے لے کر آئیں۔ شہباز شریف، بلاول، جن چیزوں کے اوپر ان کو اعتراض ہے وہ اعتراض سامنے لا نہیں رہے۔ اچھا بلا وجہ جو ہے وہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی مخالفت کیے جا رہے ہیں۔ اچھا فاروق صاحب، تھوڑا سا اس سے آگے کی طرف چلتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل میں آپ تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کریں گے، تو اس طریقے سے عمران خان صاحب نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے اپوزیشن کو جس میں انہوں نے مشاورت کی دعوت دی ہے۔ یہ مشاورتی عمل کیا آپ آگے بھی جاری رکھیں گے؟ الیکشن اصلاحات ہیں، الیکشن کمیشن کا سربراہ اس کو آگے لگانا ہے، نیب چیئرمین کی تقرری کا معاملہ ہے، تو یہ کیا حکومت اس طرف جاری ہے کہ وہ اپوزیشن کو کچھ تھوڑی سی لفٹ کرا دے گی؟ دیکھیں، ہم نے تو اپوزیشن کو، وزیر اعظم صاحب نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر دعوت دی تھی کہ آپ آئیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر ہم مشاورت کرتے ہیں۔ اب اگر اپوزیشن نہیں آگے بیٹھنے کو تیار، اپوزیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو نہیں دیکھنا چاہ رہی، بیرون ملک پاکستانیوں کو
ووٹنگ رائٹ نہیں دینا چاہتی، تو اس کے اوپر تو سوال پھر اپوزیشن سے ہونا چاہیے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں جی صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے، دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، دوسری جانب جو ہے وہ ای وی ایم جو کہ دنیا کے 20 ممالک کے اندر ہو رہی ہے، جہاں پر آپ کو پولنگ ختم ہوتے ساتھ ایک بٹن دبائیں گے تو فوری طور کے اوپر فارم 45 مل جائے گا، یعنی ٹوٹل ووٹ جتنے کاسٹ ہوئے ہیں، کس کینڈیڈیٹ کو کتنے ووٹ ملے ہیں، وہ سلپ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ ڈبہ مافیا سے، ٹھپا مافیا سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ جو لوگ ای وی ایم کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ٹھپا مافیا کی حمایت کر رہے ہیں، جس میں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، یہ تمام سر فہرست ہیں۔ نادرا کے تو سسٹم لہذا کی میں طرح سمجھتا بیٹھ نہ ہوں جائے نا کہ اس فاروق کے صاحب، اوپر ایک بھی ہی شک تو اپوزیشن رہتا ہے نا کا ہمیشہ۔ نہیں، دیکھیں یہ بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو کہوں، میں آپ کے بھی نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہے یہ سٹینڈ الون مشین ہے، اس کی کسی انٹرنیٹ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، یہ سٹینڈ الون مشین ہے۔ آپ جائیں گے، اس مشین کو استعمال کریں گے، آپ کے سامنے آپشنز ہوں گے، جو کینڈیڈیٹ اس حلقے میں موجود ہوں گے ان کینڈیڈیٹس کے نشان کے آگے جو متعلقہ بٹن ہے اس کو آپ دبائیں گے، آپ کا ووٹ کاسٹ ہوگا، ووٹ کاسٹ ہوتے ساتھ آپ کے پاس پیپر ووٹ بھی باہر آ جائے گا، جو پیپر ٹریل ہوگی ووٹ کاسٹ کی، اس میں لکھا ہوگا کہ آپ نے کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ کاسٹ کی ہے، اس پیپر ٹریل کو بھی آپ ڈبے کے اندر ڈال دیں گے تاکہ آپ اس کو، اگر کل آپ کو کوئی آبجیکشن ہے، کوئی اعتراض ہے تو اس کو آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکیں۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا فل پروف جو ہے وہ سسٹم ہے، جس سسٹم سے اس تمام ٹھپا مافیا جو ہے وہ خوفزدہ ہے، لیکن اس وجہ سے یہ راہ فرار اختیار بہت سارے ملکوں کی مثال دی جاتی ہے نا کہ جی وہاں پر ناکام ہو گیا، جرمنی میں ناکام ہو گیا، دنیا کے اے بی سی ڈی فلانا ملک میں ناکام ہو گیا، پاکستان میں تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ہیک کر لیں گے، اس کے ذریعے جو ہے وہ رزلٹ تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ ساری باتیں اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے ہو رہی ہیں۔ یہ دنیا کا کہاں آپ نے یہ سسٹم دیکھا ہے کہ جس کو یہاں پر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جو موجودہ سسٹم ہے اس میں کہ ڈبے چوری نہیں ہوتے، اس میں کہ ٹھپے لگ کے جو ہے وہ بیلٹ پیپرز نہیں ڈالے جاتے، کیا جعلی بیلٹ پیپرز پرنٹ نہیں کروائے جاتے؟ 2013 کے الیکشن کے اندر کیا ہوا تھا؟ آپ اپوزیشن کی مثال تو وہی ہے کہ جناب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس خوف سے جو ہے وہ روڈز کے اوپر لوگوں نے نکلنا چھوڑ دیا، اپنا کاروبار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یا آپ ایک سیکیورٹی کیمرہ لگاتے ہیں تو سیکیورٹی کیمرہ کے ذریعے آپ ویجیلنس کر لیتے ہیں، کل کو اس کا نیا ورژن آ جاتا ہے، نہیں آپ کہتے ہیں جی پرانا ہی لگانا ہے، نیا نہیں میں نے لگانا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مشین ہیک کیسے ہوگی؟ جب تک اس کی انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹیوٹی نہیں ہے تو اس کو کوئی اور شخص کہیں اور سے بیٹھ کے کیسے کنٹرول کر لے گا؟ تو لہذا یہ وہ تمام ایسی بے تکی باتیں ہیں جو انہوں نے مشین کو دیکھے بغیر کی ہوئی ہیں، بالکل ٹھیک اور ہے، اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے فاروق صاحب، میں ایک بریک اور شامل کرتا ہوں، بریک کے بعد آئیں گے دوبارہ تو کچھ ملکی سیاست کے اوپر آپ سے ضرور بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات۔ فاروق صاحب، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ جی ہم اڈے نہیں دیں گے، لیکن آپ نے ہوٹل دے دیے اور وہاں پہ امریکی افواج آ کر ٹھہر گئیں، تو یہ مولانا کی تنقید کس حد تک درست سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان تو وہی ہیں جو ویکی لیکس کے اندر آیا تھا، این پیٹرسن کو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آپ وزیر اعظم بنا دیں، میں آپ کے جوتے پالش کرتا رہوں گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کیا پتا ہو کہ ایک آزاد ملک کا ایک آزاد وزیر اعظم کیا بات کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو ہمیشہ جو ہے وہ چند ٹکوں کی خاطر، اپنے مفاد کی خاطر کمپرومائز کی پالیٹکس کی ہے، ہمیشہ کی ہے انہوں نے۔ بنیادی طور کے اوپر کیا معاملہ ہے؟ بنیادی طور کے اوپر پاکستان نے ایبسولوٹلی ناٹ کی جب بات کی تو آج پاکستان نے وہاں سے ان کے باہر نکلنے میں مدد فراہم کی ہے۔ ٹھیک، پاکستان میں تو آج کسی قسم کا کوئی یو ایس میرین موجود نہیں ہے، جو لوگ وہاں سے آئے اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ تمام لوگ واپس روانہ ہو گئے۔ تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نے جب ایک سیکیورٹی کا ایشو بنا افغانستان کے اندر تو وہاں پاکستان نے ہیومنٹیرین بنیادوں کے اوپر لوگوں کو وہاں سے باہر نکلنے کے اندر مدد فراہم کی، پی آئی اے نے اس میں مدد فراہم کی، بارڈر کے ذریعے پاکستان نے ان کو باہر نکلنے کا موقع دیا، پاکستانی سفارتخانہ آج بھی افغانستان کے اندر کام کر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو پوری دنیا اس کی اکنالج کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ ہو، چاہے وہ
دیگر بڑے بڑے ممالک کے لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کیا، تو لہذا فضل الرحمان صاحب تنقید برائے تنقید کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ کرتے رہے، ان کی تنقید سے ہمیں کسی قسم کا نہ کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اس کے اوپر ہم ان کو کوئی جواب دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ اچھا، بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں اگلی حکومت ہماری ہوگی، کیا صورتحال واقعی ایسی ہے کہ پیپلز پارٹی اگلی حکومت بنانے کی طرف جا رہی ہے، یا پیپلز پارٹی کو بہت ہی جو ہے وہ کوئی جی جیل میں پذیرائی ان مل کی رہی ہے؟ حکومت ہوگی اگلی، بالکل ایسا نہیں ہو میں نے سکتا۔ کہا جیل کے اندر ان کی حکومت ہوگی، یہ جتنے چور ڈاکو ہیں ان کے وزیر اعظم بلاول ہی ہوں گے جیل میں۔ اچھا، ایک اسلام آباد میں 2 روز پہلے تھا، آپ سے بھی جب ملاقات ہوئی تو ایک فضا یہ بنی ہوئی تھی کہ شاید حکومت قبل از وقت انتخابات کی طرف جائے، کوئی ایسی تجویز بھی ہے؟ دیکھیں ایسی تو فی الحال کوئی تجویز نہیں ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جو اس قسم کے شوشے چھوڑ رہے ہیں وہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عدم اعتماد کی، استعفوں کی، لانگ مارچز کی سازشیں کی، وہ تمام سازشیں ناکام ہو گئی۔ اب وہ اپنی ہی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں جی ہم سے تو حکومت کوئی نہیں جائے گی، لیکن انتخابات جو ہے وہ قبل از وقت ہو جائیں گے۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کو چاہیے کہ ابھی آپ کے پاس جو ہے وہ، اور آپ اسی طریقے سے اپنی باتیں کرتے رہیں، لیکن حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی، وزیر اعظم عمران خان صاحب 5 سال پورے کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی حکومت بھی وزیر اعظم عمران خان۔ اچھا فاروق صاحب، آپ لوگ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ جو کابینہ کے فیصلے ہوں، کابینہ کے اندر ڈسکشن ہو، اس کو میڈیا آؤٹلیٹس ڈسکس نہ کریں، رپورٹرز فائل نہ کریں؟ میڈیا کے جو مختلف صحافی حضرات ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تمام کام آپ کرتے رہیں گے تو پھر ایسا ہوگا کہ شاید صرف لائیو دکھایا جا سکے گا آپ کی پریس کانفرنسز کو، اور باقی ذرائع سے اور صحافی اپنے طریقے سے کوئی خبر دے نہیں سکیں گے۔ تو اس طرح کی پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے کہ صحافی کے پاس اگر کوئی خبر ہے وہ اس کو دینا چاہتا ہے؟ دیکھیں کابینہ نہیں دیکھیں، خبر ہو، خبر کو دیں، مستند خبر ہے اس کو دینے سے کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن جو کابینہ ہے، کابینہ مین گورنمنٹ ہے، ہائیسٹ فورم ہے ڈیسیژن میکنگ کا، تو لہذا کابینہ کے اجلاس سے پہلے جو ہے وہ کوئی ایسی خبر جاری کر دی جائے جس خبر کے اندر کوئی صداقت نہ ہو اور وہ غیر ذمہ دارانہ طور کے اوپر پبلش ہو جائے، تو پھر جو اس سے ہونے والا ڈیمیج ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ موجود ہے، جو کہ کابینہ کی پروسیڈنگز کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو لہذا ہم تو اسی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کابینہ کی ہر میٹنگ کے بعد جو ایجنڈا ہوتا ہے، جو فیصلہ سازی ہوتی ہے، اس کے اوپر آ کر جو ہمارے وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب ہیں، وہ نہ صرف میڈیا کو بریف کرتے ہیں بلکہ پوری قوم کو آ کے اس کے اوپر بریف کرتے ہیں، تمام فیصلہ سازی کو۔ تو لہذا میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کسی قسم کی بھی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ آپ اپنے ذرائع سے خبریں دیں۔ خبریں تو ذرائع سے آپ اس وقت دیں کہ جب کوئی اجلاس ان کیمرہ ہو، اس کی کوئی خبر میڈیا کے ساتھ شیئر نہ کی جا رہی ہو۔ جب اس خبر کو کابینہ کے اجلاس کے فوری بعد ہونے والی تمام پروسیڈنگز کو، تمام ڈسکشنز کو آ کر آفیشلی شیئر کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ ذرائع سے خبر چلانے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا۔ اچھا فاروق صاحب، بالکل آخری 2-3 منٹ ہے پروگرام میں چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب نے جو فرمایا کہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، حکومت نے 3 سال میں معیشت کی بہتری کے لیے خاص طور پہ فوکس جو تھا وزیر اعظم صاحب کی ساری اسپیچ کا وہ معیشت کی طرف تھا، لیکن عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے حالات جب تک بہتر نہیں ہوں گے اس وقت تک اسے اس اعداد و شمار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایف بی آر کے محصولات کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کے حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ دیکھیں عام آدمی خاص آدمی کی یہ تو تقسیم ہی نہیں ہونی چاہیے۔ بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ تمام اس پاکستان کا جو معیشی پہیہ ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لوگ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی کو اس کے زیادہ ثمرات مل رہے ہیں، کسی کو اس کے کم ثمرات مل رہے ہیں، اور ہر بندے کو جو اس کا جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہتے ہیں حصہ برائے جسہ، جس بندے کا جتنا کردار ہے اس حوالے سے اس کو اتنی انکم مل رہی ہے۔ اگر کوئی تنخواہ دار ہے تو اس کو تنخواہ کی صورت میں مل رہی ہے، اور اگر کوئی کاروبار کا مالک ہے تو اس کو مالک کو منافع کی شکل میں مل رہی ہے۔ لیکن بنیادی طور کے اوپر جو اصل ایشوز یہ ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹس میں اضافہ کیا، اس کی وجہ سے ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے تیزی سے۔ ٹیکسٹائل صنعت کے پاس آج اپنے پاس 2023 تک کے آرڈرز ہیں۔ اگر نئی صنعت لگے گی، نئی انڈسٹری لگے گی، نئی مل لگے گی تو اس سے روزگار کے مواقع کریٹ ہوں گے، روزگار کے مواقع کریٹ ہو رہے ہیں۔ 2.5% سے سالانہ ہماری آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نوکریوں کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ 1000 ارب روپے کے ہم نے صنعتی سیکٹر کے اندر، کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر ہم نے رہائشی اور کمرشل منصوبے منظور کیے ہیں جس کے 7 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی اور 4500 ارب روپے کا معاشی امپیکٹ آئے گا۔ 1100 ارب روپیہ ہم نے
کسان کی جیب میں اضافی دیا ہے اسے جو رورل اکانومی کے اندر گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے آمدن کے اندر اضافہ کرنے کے اوپر فوکس ہے، تاکہ جو اگر عالمی سطح کے اوپر مہنگائی ہوئی جس کا تھوڑا بہت اثر پاکستان میں آیا، اسی اثر کو ایکولائز کرے گا آمدن میں جو اضافہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ملک کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، ملک کی اکانومی کو ہم نے ڈسپلن کر دیا ہے۔ جو ملک کے اوپر قرضوں کا یہ بوجھ چڑھا کے گئے تھے، پچھلے 3 سال کے اندر ہم نے 30 ارب ڈالر جو ہے وہ قرض ادا کیا ہے، اس کے اوپر 8 ارب ڈالر ہم نے انٹرسٹ پے کیا ہے ان کے لیے گئے قرضوں کا۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کے جو وزیر اعظم ہیں وہ ایماندار ہیں، وہ عوام کا خیال رکھنے والے ہیں، عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے کو بے دریغ استعمال نہیں کرتے۔ احساس پروگرام انہوں نے شروع کیا 260 ارب روپے کا۔ آج آپ نے دیکھا بچوں کو جو سکول جاتے ہیں ان کے لیے وظیفہ سماحی طور کے اوپر دینے کا وہ اعلان کیا۔ ہیلتھ کارڈ پروگرام، کامیاب جوان پروگرام، نیا پاکستان پروگرام، احساس کفالت پروگرام، یہ وہ تمام پروگرام ہیں جو اسی پسے ہوئے طبقے کی میں سمجھتا ہوں سرپرستی اور حمایت کے لیے۔ چلیں، بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حکومت کا موقف خاص طور پر میڈیا بل کے حوالے سے، خاص طور پر حکومت کی معاشی اصلاحی پالیسی کے حوالے سے، تمام ہی چیزوں کے حوالے سے بات ہوئی، اپوزیشن کے حوالے سے بات بھی اس پروگرام کے اندر ہوتی رہی۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک یاد دیجیے، اللہ حافظ۔